انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک اونچا قبا اونچا گھر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں انصاری کا گھر ہے۔ آپ خاموش رہے اور اس بات کو دل میں رکھ لیا۔ جب اس کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور لوگوں کے سامنے آپ کو سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا کیا۔ اس آدمی نے آپ کا غصہ اور منہ پھیرنا محسوس کر لیا تو اس نے صحابہ سے شکایت کی اور کہا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ناراضگی اور غصہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا جس کا سبب بھی معلوم نہیں۔ صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو تمہارا گھر دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے گھر کی طرف آیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو قبا نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا قبے کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا اس کے مالک نے آپ کے منہ پھیرنے کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتایا، اس نے اسے گرایا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، ہر عمارت اس کے مالک پر وبال ہے سوائے اس کے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا طلب کی اس نے آخرت خراب کر لی، اور جس شخص نے آخرت طلب کی اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا، تو باقی رہنے والی چیز کے لیے فنا ہونے والی کا نقصان برداشت کر لو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی، پھر اس کے پہلو کی طرف ایک دوسری لکڑی گاڑی، پھر ایک تیسری لکڑی دور کر کے گاڑی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی خواہشات ہیں۔ خواہشات اور امیدیں بڑھتی جاتی ہیں اور موت اس سے پہلے ہی اچانک اچک لیتی ہے۔ ابو طویل شتب الممدود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک آدمی نے تمام گناہ کیے ہوں اور کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو تو اس نے اپنی کوئی خواہش نہ چھوڑی ہو تو کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نیک کام کرو اور برے کام چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو تمہارے لیے نیکی بنا دے گا۔ اس نے کہا میرے دھوکے اور میری سرکشیاں اور بدکاریاں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے بے ساختہ کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑی خانہ کے پاس سے گزرے، وہاں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے مالکوں کو اس کی ضرورت نہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر اس کے مالکوں کو اس کی ضرورت ہوتی تو اسے نہ پھینکتے۔ آپ نے فرمایا واللہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی اس مالکوں کے پاس حیثیت سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ دنیا نے اسے ہلاک کر دیا ہو۔ حسن سے مرسلن مروی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے امن دوں گا۔
عبیداللہ بن جریر رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، برائی کرنے والوں کی نسبت اس سے بچنے والے زیادہ اور طاقتور ہوں، پھر بھی وہ ان کی حالت تبدیل نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے۔